الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈائس پر تشریف فرما مہمانان کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی رام پنیانی صاحب جس سطح کے آدمی ہیں اور جس فکر کے حامل ہیں اور جس مشن کے حامل ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کو کہ انہوں نے بھٹکل میں ان کو بلا کر ایک بہت بڑے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری خواہش تھی کہ رام پنیانی صاحب بھٹکل میں 2-4 دن رہتے، ہمارے غیر مسلم اسکولوں اور کالجز میں بھی جاتے، جس طرح آپ نے مسلم طلباء سے اور نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی ہیں۔ آپ کا یہ مشن، آپ کی یہ آواز، آپ کا یہ پیغام وہاں بھی پہنچتا اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہندو مسلم ہمارے نوجوان پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ بھٹکل جتنا بدنام کیا گیا ہے اس سے زیادہ پرامن ہے جتنا اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اور یہ مشن آپ کی قیادت میں چلتا، آپ جیسے انصاف پسند اور آپ جیسے منصف پڑھے لکھے انسان کی طرف سے یہ آواز اٹھتی تو شاید میں سمجھتا اس کو وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی جہاں ہماری آواز کے پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے عمر کے اس مرحلے میں جب ان کو آرام کی ضرورت ہے اور ان سے کم عمر کے لوگ بھی اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، رام پنیانی صاحب انصاف کی شمع لے کر اور اپنے اس دیش کے بھائیوں سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے بحیثیت امت کے ایک فرد کے، اور میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی موقع آپ ہمیں ایسا دیں کہ ہم آپ کے حق میں آواز اٹھائیں اور آپ کو جو ہے ہمیشہ کی امن کی زندگی اور سلامتی کی زندگی کے لیے اپنے رب سے آپ کی سفارش کریں۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی خرچ بھی نہیں ہے، کوئی وقت بھی نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، گریجویٹ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ آپ کی عقل خود پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نظام کے بنانے میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سنسار کا تنہا مالک، کریٹر بھی، ڈیزائنر بھی اور ایڈمنسٹریٹر بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کہیے، ہم آپ کے متعلق گواہی دیں گے، آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو انشاءاللہ جنت میں ساتھ میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ، جہاں ہمارے ساتھ اس وقت آپ پریم اور محبت اور شانتی کی صدا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا، یہاں جتنی خوشی ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی ہوگی، آپ سے بڑھ کر ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے ایک بھائی، ہمارے ایک بزرگ ہمارے ساتھ پیراڈائز کے اندر اور جنت کے ساتھ، جنت میں اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ ضرور جو ہے اس پر جو ہے لبیک کہیں گے اور دل کی اس آواز پر جو ہے اس جملے کو کہہ کر ہمیں یہ کہنے کا موقع دیں گے کہ اس کائنات کے مالک اور سنسار کے بنانے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس سے ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی اللہ امن کی اور شانتی کی اور پریم کی زندگی بنا دیتی ہے۔ جہاں تک آج کی اس اجلاس عام کے موضوع کی مناسبت سے آپ سے کچھ کہنے کی بات ہے، میں لمبی بات اس لیے نہیں کہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مہمان خصوصی کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ سول سروسز میں ہماری نئی نسل کو جس طرح جانا چاہیے
دو چار باتیں میں آپ سے کہوں. میں خاص کر ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو 2 دن تک کمرے میں بند ہو کر پہلی دفعہ انہوں نے اپنی ایسی سنجیدگی ڈسپلن کا ثبوت دیا کہ ہم اس مشن کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس مشن کو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے وہاں کل گئے ہوئے تھے. ان کے والدین بھی موجود ہیں, وہ طلباء میرے دوست اور نوجوان بھی موجود ہیں. میں مختصر ان سے صرف 3 باتیں کہوں گا. ایک بات ہمارے محترم جناب تنویر صاحب نے کہی اور میں ان کے ساتھ اس بات میں شریک ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بتایا مایوسی کفر ہے, اسلام کے ساتھ اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم پر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا, آخری درجے کا ظلم ہوا, اور اس 100 سال کے اندر اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے جاپان کے رہنے والے بھائیوں کی ہے. آپ کو یاد ہوگا 1914 سے 18 تک فرسٹ ورلڈ وار میں 85 لاکھ انسان ختم کیے گئے, اور 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر 1,50,00,000 انسان لقمہ اجل بنے. اس میں بہت بڑی تعداد اور سب سے زیادہ ظلم, سب سے بڑی مظلوم قوم بن کر انسانیت کے سامنے جو آئی کہ جاپانی قوم تھی. اور دنیا میں ایسا بدترین تجربہ انسانی تاریخ کا کیا گیا, اس سے کوئی بڑا تجربہ, بھیانک اور شرمناک تجربہ نہیں ہو سکتا تھا. ایٹم بم گرائے گئے ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر. کب گرائے گئے تھے؟ آج 70 اور 75 سال ہو رہے ہیں. میں نے جاپان میں جا کے ان ہیروشیما اور ناگاساکی کے ان جاپانیوں سے میں نے ملاقات کی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, 70 سال پہلے بم کے جو اثرات ہیں آج ان کی نسلوں میں وہ اثرات منتقل ہو گئے. بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں. ہزاروں کلومیٹر تک وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. دنیا کی سب سے بڑی مظلوم قوم تھی, لیکن صاحب بصیرت قوم تھی, سمجھدار قوم تھی. اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا. اٹلی اور جرمن کے ساتھ اس نے جو امریکہ کا مقابلہ کیا تھا ناکام رہا. اس نے توبہ کی. اس قوم نے, امریکہ فاتح بنا, جاپان مفتو بنا. امریکہ ظالم تھا اور سرخرو ہو کر سامنے آیا, جاپان مظلوم بن کر ذلیل ہو کر انسانیت کے سامنے آیا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے 10 قدم آگے جاپان پہنچ چکا ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, مایوسی کو چھوڑ دیا. نئے عزم اور ارادے کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ 25 سال کے اندر دنیا کی قوموں کے برابر آنا ہے, اور 25 سال سے پھر 25 سال کے اندر دنیا کی قوموں سے ہم کو آگے نکلنا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جاپان ہر اعتبار سے امریکہ سے آگے ہے. یہاں تک کہ جو سب سے بڑا اس کا دشمن تھا اس نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی, جاپانیوں کی اپنی فوج نہ ہونے کے برابر ہے. جاپانیوں نے اپنے ظالم دوست کو ہی کہہ دیا کہ آپ ہماری نگرانی کیجئے, ہم آپ کے پیسے دیں گے. وہ پیسہ انہوں نے تھوڑا سا ان کو دے کر پورا پیسہ جو ہے ٹیکنالوجی کے اندر, تخلیقات کے اندر, سائنس کے اندر اور تعلیم کے اندر اور دنیا کو ترقی دلانے کے اندر اور جاپانیوں کا نام روشن کرانے کے لیے خرچ کر دیا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جاپان کا نام سنتے ہی ایک اسٹینڈرڈ قوم کا نام سامنے آتا ہے. 100 سال بھی نہیں ہوئے, ہم ان کی طرح مظلوم نہیں ہیں, ہم ان کی طرح دبے کچلے نہیں ہیں. ہم ہمت کریں گے, ہم جاپانیوں سے آگے بڑھیں گے. اور ہمارے اس ملک میں ایک خاصیت ہے, آپ یقین کیجئے, یہ ملک آلریڈی سپر پاور بن چکا ہے. ہمارے دشمن اس سپر پاور بنے ہوئے ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, اور زمینی اعتبار سے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے. یہاں کے باشندوں کو آپس پہ لڑا کر جو ہے اس ملک کو ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی سازش کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. آج بھی ہمارے ملک کے اندر 1000 شکایتیں ہیں. لوگ کہیں ظلم ہو رہا, زیادتی ہو رہی ہے. تنویر صاحب نے کہا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے. آج بھی مسلمانوں کے لیے دعوتی اعتبار سے جتنا اچھا ہمارا ملک ہے, کوئی مسلم ملک اور عرب ملک بھی نہیں ہے. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. اور جتنے اچھے باشندے آج بھی اس گئی گزری حالت میں ہمارے اس ملک کے ہیں,
میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر دنیا میں کسی ملک کے باشندے نہیں ہیں. غلط فہمیاں ہیں ان کو, مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو. آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو بلائیے. قریب کی بات ہے, سوامی لکشمی شنکراچاریہ الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, مرلی منوہر جوشی کے ساتھیوں میں ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں. انہوں نے اسلام کے خلاف ایک بہت موٹی کتاب لکھی. اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے. ایک کمپنی نے ان کو جو ہے اسپانسر کیا, پولیس گاڑی دی, باڈی گارڈ دیے, خرچہ دیا. سالوں تک وہ ملک میں گھوم کر اس کتاب کا پرچار کرتے رہے. اس کے بعد آپ جیسے ہم جیسے کسی انسان نے جا کے ان کو سمجھا دیا, جس بات کا آپ پرچار کر رہے ہیں قرآن کی ان آیتوں کو آپ آگے پیچھے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے, اس کے بعد پھر کچھ کہیے. انہوں نے قرآن مجید کا پورا مطالعہ کیا, حیرت میں پڑ گئے. ایک سال کے اندر اس قرآن مجید کے خلاف لکھی ہوئی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے دوسری کتاب لکھی اور انہوں نے ثابت کیا میں غلط فہمی کے اندر تھا. مجھے 21 آیتیں قرآن مجید کی جہاد کی مجھے پڑھائی گئی تھی, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بیان نہیں کیا گیا تھا. ابھی ایک سال پہلے ان کے ساتھ میں ایک شریک تھا دلی کے سمپوزیم میں, ہمارے جامعہ ملیہ میں ہوا تھا, جس کی صدارت ہمارے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا حامد انصاری صاحب نے کی تھی. میرا بھی خود پیپر تھا اس کے اندر. میں اس مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اسلام کی جو نمائندگی وہاں پر انہوں نے سوامی لکشمی شنکراچاریہ نے کی, اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی, وہاں کسی آنے والے کسی مسلم اسکالر بھی اتنے کامیاب نہیں رہا. آج بھی لوگ ہیں, ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹھڈیوں کو پکڑ کر ان کے قریب جا کر بتانے کی ضرورت ہے. ایک بات تو میں آپ سے میں نے یہ کہی, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری مرکز کی سرکار ہے یا یو پی کی سرکار ہے یا امکانی طور پر آنے والی ہمارے ریاست کی سرکار ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں سوشل اسٹڈیز کا, جغرافیہ کا, تاریخ کا. ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے, میں نے جامعہ میں سبجیکٹ پڑھایا ہے اور میں نے اس پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں سلیبس کی. کیا اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا فیصد بڑھ جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا کسی ہمارے فیور والے وزیر اعظم کو ہم کامیاب کرا کر دلی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یقیناً حل نہیں ہوں گے. پالیسی اور نظام اور منصوبہ یہ پارلیمنٹ نہیں بناتا ہے ہندوستان میں, مجھے معاف فرمائیں. نہ وزیر اعظم بناتے ہیں نہ صدر بناتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم آپ کے مسلم آدمی کو 50 سال تک صدر بنانے کے لیے تیار ہیں, اور دوسرا آدمی آ کے مجھ سے کہے ہم آپ کو کسی جگہ 10 تحصیلدار دیں گے, میں اس 10 صدر مملکت سے زیادہ جو ہے اس 10 تحصیلدار کو ترجیح دوں گا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب صدر جمہوریہ بنے, جس کی تحریک انہوں نے صدر جمہوریہ بننے سے پہلے چلائی کہ اردو کو اس کا حق ملنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوں گے, 22 لاکھ مسلمانوں کے انہوں نے دستخط جمع کرائے اور میمورنڈم حکومت کو پیش کیا, لیکن جب خود اس منصب پر پہنچے مسلمانوں کو وہ حق نہیں دے سکے. فخر الدین علی احمد صدر بنے, نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن اتنے بڑے صدر ہونے کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اے پی جے عبد الکلام تھے, ان کے دور میں گجرات میں رائٹس ہوئے, لیکن اپنی اختیارات کے باوجود وہ رائٹس کو روک نہیں سکے. ایسے 10 صدر جمہوریہ کے مقابلے میں کوئی مجھ سے آ کے رام پنانے صاحب جیسے لوگ کہیں گے کہ آپ 10 نہیں 2 IAS افسر لیجئے, میں کہوں گا مجھے 2 IAS افسر زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ IAS افسر ملک کی قسمت کا ان کے ہاتھ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں خزانہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکومت کے وزیر اعظم نے نوٹ بندی کا فیصلہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ یہ تجویز کس نے دی تھی؟ یہ خاکہ کہاں بنا تھا؟ IAS افسروں نے بنایا تھا, صدر نے اس پر دستخط کیے تھے. ہمیں کسی فرقہ پرست حکومت نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, مجھے معاف فرمائیں, جتنا اس IAS افسر نے پہنچایا تھا جس نے سب سے پہلے رپورٹ پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے پارلیمنٹ کے حلقوں کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ مسلمان پارلیمنٹ کے اندر پہنچ نہیں سکے. وہ وزیر اعظم پر بھاری تھا.
آج اگر ہم ایک طے کر لیں، ہمیں پارلیمنٹ میں اپنی سیٹیں بڑھانی نہیں بڑھانی بات کی بات ہے، اسمبلی میں اپنے آدمیوں کو بھیجنا ہے، دل خوش ہو جائے گا، جی خوش ہو جائے گا، اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہماری ترقی کی وہ منزلیں ہم طے کر نہیں سکیں گے جو ہمیں طے کرنی ہے۔ آج ہم طے کر دیں 25 سال کے اندر IAS میں، سول سروسز میں، KAS میں، IPS میں، IFS میں انشاءاللہ ہمارا 10% کم از کم ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا 2/3 مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو ہے IT میں IIT میں 10 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، حکومت دیوالیہ ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد آپ گھر آ جاتے ہیں، حکومت کی کوئی گارنٹی ہے؟ لیکن آپ ایک IAS افسر بنتے ہیں 20 سال کی عمر میں، 40 سال کی گارنٹی ہے۔ بڑے سے بڑے کھرب پتی کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، تحصیلدار کو اوپر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک IAS افسر ڈپٹی کمشنر بنتا ہے، وزیر اعظم کو لانے کے لیے شہر کا بڑا سے بڑا آدمی نہیں جا سکتا پروٹوکول کے حساب سے، اور سب سے بڑا شہری ہوتا ہے اور اس کو استقبال کرنا پڑتا ہے۔ جو عزت، جو وقار، ملک کی خدمت کا جو موقع سول سروسز میں ہے، مجھے افسوس ہے ہماری مسلم نئی نسل میں ابھی اس حیثیت سے بیداری نہیں آئی ہے۔ ہم روتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہوگی، لیکن مجھے معاف فرمائیں، ہمارے اندر صلاحیتیں ہوں گی۔ پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، صلاحیت اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ہمارے اندر صلاحیت ہوگی، حکومت مجبور ہوگی۔ ہم سائنس میں، ہم ٹیکنالوجی کے اندر، ہم ایڈمنسٹریشن کے اندر ایسے حکومت کو پروجیکٹ پیش کریں، ہماری داڑھی اور ٹوپی کے باوجود حکومت ہمیں اپوائنٹ کرنے پر مجبور ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم سیکولر نہیں بنیں گے، جب تک ہم جو ہے براڈ مائنڈ بن کر نہیں دکھائیں گے، اپنے مذہب پر جو ہے عمل زیادہ کر کے نہیں دکھائیں گے، تب تک ہم کوئی جو ہے ہندوستان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ نہیں ہیں، مجھے معاف فرمائیں، جسٹس کرشنا کمیشن آپ زیادہ جانتے ہوں گے، پکے مذہبی تھے، آخری درجے کے مذہبی تھے، لیکن جب انصاف کی کرسی پر بیٹھے، انہوں نے غیر مسلموں اور ہندوؤں کے مقابلے میں انصاف دلایا تو مسلمانوں کو دلایا۔ مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس کی فکر نہ کیجیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ہماری حکومتیں بھی مجھے معاف فرمائیں، ہمارے خلاف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم دیش دروہی ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں۔ ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، اپنے مذہب پر عمل کریں گے، کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آپ اطمینان رکھیے، دہشت گردی پر وہ خفا ہوتے ہیں، ہمارے خلاف، ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے پر خفا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے دین پر عمل کریں، اس کے بعد اپنے ملک کے لیے اپنے کو ایک وفادار شہری ثابت کریں، اپنی افادیت کو ثابت کریں۔ مقبول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنی افادیت کو ثابت کریں گے، دشمن بھی ہمارے پیر پہ آگے پڑے گا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج سے ہم طے کر لیں، ہمیں دولت سے بڑھ کر عزت چاہیے، ہمیں شہرت سے بڑھ کر ملک کی خدمت چاہیے۔ ملک کی خدمت اور وقار اور عزت آپ کو سول سروسز میں ملے گی۔ طے کر لیں، باتیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، کوچنگ کلاسز چل رہے ہیں، ناکام ہوں گے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، 3.5 لاکھ لوگ IAS ایگزام کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر جو سلیکٹ ہو کر آتے ہیں 700 بھی نہیں ہوتے۔ کیا اس میں مسلمان نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے؟ ہمارے ندوے کے پڑھے ہوئے لوگ IAS بنے ہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے لوگ IAS بنے ہیں۔ اگر ناانصافی ہوتی، اگر تعصب ہوتا تو کیسے منتخب ہو کر آتے؟ صلاحیتیں اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ اور ہماری قوم میں جو ٹیلنٹ ہے، 4 بار جو ہے اور 3 بار مقابلے کے بعد جو ہے تب جا کے IAS میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے بٹکل کے بچے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جا کر تو دکھائیں، آ کر تو دکھائیں۔ کس کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان جیسے لوگوں کا ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ آپ طے کیجیے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو میں نے پہلے کہی پھر کہتا ہوں، کہ ہمارے بھائی امت دعوت ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے مایوس نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی ٹھڈی پکڑ کر، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قریب جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ایک پلان بنانا پڑے گا۔ فرقہ پرست طاقتوں نے آج سے 50 سال پہلے مجھے معاف فرمائے پلان بنایا تھا، تب جا کے آج IPS اور IAS میں حتیٰ کہ ججز کے اندر بھی فرقہ واریت آ گئی ہے۔ اچانک نہیں آئی ہے، پلان بنایا، سلیبس بنایا، ان کی ٹریننگ کی، ان کا ذہن بنایا، تب جا کے 40 سال کے بعد اور 30 سال کے بعد پھل کھا رہے ہیں۔
ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کا ذہن بنانے کی. ہم مر جائیں گے لیکن اس کے اثرات ہماری نسلوں میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارے حق میں ہمارا دفاع کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی کھڑے ہوں گے. اگر سچی بات کا ان کو پتہ چلے گا. آج بھی ہے 1.1% لوگ بھی فرقہ پرست نہیں ہیں ہمارے اس ملک میں. میرا یہ دعویٰ ہے, میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے. آج بھی سمجھانے پر سمجھتے ہیں. میں جیسے مثال دی, بس 3 باتیں میں نے آپ سے کہی. ایک تو یہ کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے, پلاننگ کے ساتھ, منصوبے کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنی ہے. لیکن جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم کیا بنا دیں, معبود بنا دیں. معبود بنا کر نہیں بلکہ محبوب بنا کر ہم کو آگے بڑھنا ہے. آخری درجے کا محبوب ہمارے لیے ملک ہے. معبود تو ایک ہے سب کا, لوگ مانے نہ مانے, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہو سکتا. مایوس نہیں ہونا ہے. اور دوسرے ہے کہ سول سروسز کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. جیسے ایک پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ اسمبلی میں اپنے نمائندے پہنچے اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچے, ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کی فکر کرے فیڈریشن اور تنظیم کی طرح اور رابطہ سوسائٹی کی طرح کہ ہماری نئی نسل میں کم از کم آج نہیں تو 10 سال کے بعد 10 IAS افسر کسی طرح تیار کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے قوموں کی قسمت بدل جائے گی, ملک کی قسمت بدل جائے گی, ملک کی فضا بدل جائے گی. اور تیسری اور آخری بات جو میں نے سب سے اہم کہی ہے, امت دعوت ہونے کی حیثیت سے اس دعوتی فریضے کو بھی انجام دینا ہے, اللہ کے پیغام کو بھی پہنچانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس ملک کی کامیابی نہیں, اس دنیا کی کامیابی نہیں, ہمیشہ ہمیش کی کامیابی سوائے اس کے کسی میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے. اور اسلام کا پیغام یہی کہتا ہے کہ دوسروں سے محبت کرو, اور زبردستی نہیں کرتا ہے, پریشر نہیں ڈالتا ہے. محبت سے بولنے کا ہم کو حق ہے. ہم بولیں گے اللہ کے اس پیغام کو, اللہ کی اس دنیا میں آئے ہیں, انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے. اللہ ان کے دلوں کو متاثر کرے گا, ان کے دلوں کو بدلے گا. ایک دن وہ آئے گا, ہمارا ملک جو ہے امن کے اندر بھی انشاءاللہ پوری دنیا کا سپر پاور ملک بن کر انشاءاللہ دنیا میں چمکے گا. میں بہت بہت مشکور ہوں ہمارے فیڈریشن کے ذمہ داروں کا, ان بزرگوں کا بھی جنہوں نے اس سما کراچی کو سنا. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے خود مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.